فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. انشاءاللہ پہلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ سورہ حاقہ میں جو قوموں کا جو ذکر ہے، قوم سمود، قوم عاد، اسی طرح جو نا قوم نوح، ان کا ہم معلوم کریں گے، اس کی تفسیر۔ سب سے پہلی جو بات ہے، الحاقہ، قیامت حق ہے، کنفرم ہے۔ حق کا مطلب حق، قیامت حق ہے، کنفرم ہے۔ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ نہیں قیامت نہیں ہے تو مسلمان کافر ہے، کیونکہ قیامت حق ہے۔ وہی اللہ فرمایا کہ الحاقہ، قیامت حق ہے، کنفرم ہے۔ ما الحاقہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ قیامت ایک عظیم چیز ہے، ایک قیامت جو ہے ایک عظیم چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود، قوم عاد نے قیامت کا انکار کیا۔ یعنی کہ قوم سمود والوں نے کہا کہ قیامت سب نہیں ہے، قوم عاد والوں نے کہا کہ قیامت سب نہیں ہے، جھٹلایا انہوں نے۔ یعنی کہ جب قوم سمود نے قیامت کو جھٹلایا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیسا؟ بالطاغیہ، چیخ کے ذریعے سے۔ قوم سمود، ان کے پاس نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام آئے، ان کو دین کی دعوت دیے، لیکن قوم والے نہیں مانے، قوم والوں نے انکار کیا صالح علیہ السلام کا۔ حتیٰ کہ کہا کہ صالح اگر تم سچے نبی ہیں تو یہاں سے اس پہاڑ سے تم اونٹ لے کر آؤ۔ تو صالح علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے اونٹ نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ نکالتا ہے۔ اب کس کی اونٹ ہوگی؟ اللہ کی اونٹ ہوگی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہاں، اس کے بعد ان کے قوم میں ایک کنواں تھا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن اللہ کی اونٹنی اس کنواں سے پانی پیے گی، ایک دن آپ لوگ پئیں گے، ایک دن صرف اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، آپ لوگ نہیں پئیں گے۔ دوسرے دن آپ لوگ پئیں گے، اللہ کی اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ یہ قوم والوں کو اچھا نہیں لگا۔ قوم والوں نے پلاننگ کیا، یہ کیا ہو گیا، یہ اونٹ آنے کی وجہ سے ہم کو ایک دن پانی نہیں ملتا ہے۔ تو قوم میں جو ہے نا ایک شخص تھا قدار۔ قدار جو ہے نا ایک عورت کے پاس جاتا ہے، جا کر بولتا ہے کہ جو ہے نا دیکھیے میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت بولتی کہ ہاں میری بیٹی سے شادی کر سکتے تم، کب؟ جب تم اس اونٹ کو قتل کریں گے۔ تو یہاں سے قدار کے دماغ میں یہ پیدا ہوا کہ دیکھیے ہم اونٹ کو قتل کرنا ہے۔ کس کا اونٹ ہے؟ اللہ کا اونٹ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا اور اللہ کے اونٹ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ اسی طرح ایک اور جو شخص تھا اس قوم میں مصرع، وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے، جا کر بولتا ہے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت بولتی ہے کہ سب سے پہلے تو اونٹ کو قتل کر کے آ، میں تجھ سے شادی کروں گی۔ تو گویا کہ جو نا یہ ایک قسم کا آفر لگنے لگا ان لوگوں کو، اونٹ کو قتل کریں گے میں بیٹی دوں گی، اونٹ کو قتل کریں گے تو مجھ سے شادی کرو۔ اس طرح قدار، مصرع، یہاں تک کہ پورے لوگ جمع ہو گئے، پورے لوگ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اونٹ کو قتل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن کیا ہوتا ہے جو نا مصرع جو ہے نا تیر چلاتا ہے، وہ تیر سیدھا جو ہے نا اونٹ کے پاؤں میں لا کے لگتا ہے تو اونٹ گر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد قدار جو ہے نا اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کو نہر کر دیتا ہے، اونٹ کو گلے میں چھپا کے جو نہر کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کر دیا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اب 3 دن کا ٹائم ہے بس، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو 3 دن تک جو ہے نا قوم والے جو ہے نا مذاق اڑانے لگے، قبر کھود کر اس میں سو جاتے تھے۔ صالح عذاب کہاں آئے گا، عذاب کہاں آئے گا؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ قوم والے مذاق اڑانے لگے، اے صالح کہاں عذاب آئے گا، ہم قبر کھود کے سو گئی، چلو عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ایک چیخ آیا، یہاں کی جو پتھر تھا پہاڑ کا، وہ جو قبر میں جو سو رہے تھے مذاق کے جو پر سیدھا ان کے قبر کے اوپر آ کے گر گیا، وہ جو مذاق سے قبر میں جو سو رہے تھے ان کے اوپر آ کے گر گیا۔
یہاں تک کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اچھا، ایک قوم سمود کی جو باڑی تھی وہ کیسی تھی؟ وہ اب مرنے کے بعد جو ہے نا قوم سمود کی باڑی کیسی گری ہوئی تھی؟ اگر آپ سورہ قمر پڑھیں گے وہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہے کحشیم المحتضر، یعنی کہ اب قوم سمود پر ہوا آیا، ایک چیخ آیا، ہوا نہیں ایک چیخ، پورے قوم سمود ہلاک ہو گئے، اور ان کی باڈی کیسی گری ہوئی تھی میدان میں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتی ہیں کحشیم المحتضر، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں پورا گھاس سے بکری اس کے اوپر چلتی ہے تو گھاس کیا ہو جائے گا؟ پیس پیس ہو جائے گا، گھاس کیا ہو جائے گا؟ پیس پیس ہو جائے گا۔ اس طرح ان کی باڈی جو نا پیس پیس ہو کے جو نا میدان میں گری ہوئی تھی، ہاتھ یہاں، پاؤں یہاں، سر وہاں، دھڑ وہاں، اس طرح جس طرح ایک گھاس کے اوپر جب بیل چلے گا، ایک گائے چلے گی تو کیا ہوگا؟ گائے پیس پیس ہو جائے گا، یہ درخت ہے، یہ جو چھوٹا چھوٹا جو یہ ہے وہ پیس پیس ہو جائے گا۔ اس طرح جو ان کی باڈی جو نا پیس پیس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہی اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے، کیسی ہوا؟ صرصر، ٹھنڈی ہوا۔ صرصر کا ایک معنی ٹھنڈی ہوا، تو اسی وجہ سے جو ٹھنڈی ہوتا ہے وہ کبھی عذاب بھی بن سکتا ہے۔ آپ جب باہر نکلتے ہیں آپ کو ٹھنڈی لگتی ہے، یہ ٹھنڈی عذاب بھی ہو سکتی ہے، جس طرح اللہ نے قوم عاد پر جو ہے نا ٹھنڈی ہوا کے عذاب آیا تھا۔ اگر آپ باہر جاتی ٹھنڈی ہوا ہے، آپ کو ڈر ہے کہ جو نا ٹھنڈی ہوا مجھے سردی ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتی ہے، آپ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ ونعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، یعنی کیونکہ ٹھنڈی ہوا عذاب بھی بن سکتی ہے، جس طرح اللہ نے قوم عاد پر جو ہے نا ٹھنڈی ہوا عذاب تھی۔ صرصر، ٹھنڈی ہوا۔ ایک اور جو معنی ہے صرصر کا، آپ دیکھیں گے جب ہوا چلتی تو سر آواز آتی ہے، آپ دیکھیں گے ہوا جب چلتی ہے سر آواز آتی ہے، تو یعنی کہ اس طرح تیز ہوا کتنے دن؟ سخرہا علیہم 7 لیال، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل، ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا، ایک سیکنڈ بھی ہوا نہیں رکا، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوا ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ بلکہ مفسرین نے کہا اتنی تیز ہوا آتی تھی انسان کو اوپر لے کر جاتا تھا قوم عاد کے لوگوں کو، پھر وہ ہوا جو ہے نا زمین میں پٹکتا تھا، اس کا سر الگ دھڑ الگ ہو جاتا تھا۔ یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ پورے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ کب؟ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلنے کی وجہ سے پورے قوم عاد جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ اب قوم عاد کے پاس نبی کون تھے؟ ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام بھی ان کو دین کی دعوت دے، لیکن انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو نا عذاب آنے سے پہلے اللہ نے 3 سال تک قوم عاد پر اللہ نے بارش کو روک لیا تھا، 3 سال تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ اب قوم عاد کی باڑی کیسے گری ہوئی تھی میدان میں؟ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اب کھجور کا جو درخت ہے، یہ سمجھے کہ کھجور کا درخت ہے، اس کو اوپر کا جو یہ ہوتا ہے جہاں پتا کھجور سب ہوتا ہے، یہ نکال دو، آپ یہ نکال دو، یہ صرف اتنا، یہ میدان میں جس طرح گری ہوئی تھی اس طرح ان کی باڑی جو ہے نا گری ہوئی تھی۔ کھجور کا سر نکال دو، کھجور کے درخت کا سر نکال دو، صرف یہ جو گرا ہوا رہتا ہے اس کا جو تنا، بس ان کی باڑی اس طرح گری ہوئی تھی، سر الگ دھڑ الگ، بس قوم عاد کے پورے سر الگ دھڑ الگ ہو گئے تھے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی نہیں رہا، سب ہلاک ہو گئے، قوم عاد میں سے سب جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وجاء فرعون، اس پر اللہ تعالیٰ فرعون کا ذکر کرتے ہیں۔ فرعون، ہم بولتے ہیں کہ فرعون اصل کون ہے؟ مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون بولتے ہیں۔ ایک فرعون مسلمان ہے، ایک فرعون کافر ہے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کہاں آ کرتے؟ مصر میں آ کرتے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا ریان، وہ مسلمان تھا، یعنی کہ مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتے اسے فرعون بولتے ہیں۔ ہاں، اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ کیا تھا؟ فرعون تھا۔ اس فرعون کا اصل نام من فتح یا من فتح، فرعون کا اصل جو نام جو ہے من فتح۔ فرعون کا معلوم ہے عذاب، اللہ نے فرعون کو جو نا پانی میں جو ڈبو دیا، ہلاک ہو گیا فرعون بھی۔ فرعون کے بارے میں ایک بات جو مشہور ہے، جو اہل علم جو ذکر کرتے ہیں، فرعون کا جو باپ تھا وہ بولتا تھا کہ میں اللہ ہوں، فرعون کا باپ بھی بولتا تھا میں اللہ ہوں۔ جب فرعون کا باپ مر گیا تو فرعون نے کہا کہ اس کے اندر سے اللہ نکل کے میرے اندر آ گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اب وہ اللہ میرے اندر آ گیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح جو ہے اللہ نے فرعون کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ،
یہاں والمؤتفقات بالخاطئہ قوم لوط کا ذکر ہے. قوم لوط مؤتفقات الٹا کرنا، الخاطئہ ان کی غلطی کی وجہ سے. قوم لوط والے کیا غلطی کرتے تھے؟ دو غلطی کرتے تھے. ایک مرد سے زنا کرتے تھے، دوسرا شرک کرتے تھے. قوم لوط والے مرد سے زنا کرتے تھے اور شرک کرتے تھے. اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو 3 قسم کے اللہ سزا دیتے ہیں قوم لوط پر. ایک رات جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے پر مارتے ہیں. پر مارتی تو ان کا پورا آنکھ جو ہے نیچے گر جاتا ہے. قوم لوط کے پورا آنکھ پورا فطمسنا علی اعینہم، ان کا جس طرح قبر میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح چمڑا ہوتا ہے، یہ آنکھ چلے کے بعد صاف چمڑا ہو گیا. یہ رات یہ عذاب آیا کس پر؟ قوم لوط پر. دوسرا عذاب پتھروں کی بارش. تیسرا جو عذاب ہے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا ان کی پوری بستی جو ہے نا اٹھاتے تھے، اس طرح اٹھا کر الٹا کرے پھر زمین میں مارتے، اس طرح پھر زمین میں مارتے ہیں. اس طرح قوم لوط کی پوری بستی ہلاک ہو گئی. پوری بستی قوم لوط کی ہلاک ہو گئی. اب یہ قوم لوط یہ ان کی جو بستی ہے صدوم ایک گاؤں تھا جس میں جو ہے نا 6-7 قریے تھے. 6-7 قریے تھے. صدوم ایک بستی تھا، 6-7 قریے. ایسے کہ جبرائیل امین نے اپنے پر سے جو ہے نا صدوم پورے بستی کو اٹھاتے ہیں، پھر آسمان کے اوپر لے کر جاتے ہیں، پھر الٹا کر کے زمین میں مار دیتے ہیں. کہاں مارے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ ریڈ سی جو ہے نا اس کے کنارے طرف، ریڈ سی کے بالکل کنارے. اصل لوط علیہ السلام میں آپ کو بتاؤں، لوط علیہ السلام اصل کون ہی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے ہاران، ان کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں کون؟ لوط علیہ السلام. بلکہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام جو ہے نا آپس میں ملے تھے، تو وہی جو ہے نا یہاں ذکر ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. اگر تم رسول کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم کو سخت سزا دے گا. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، آپ اس پر عمل کرو، نبی کی نافرمانی نہ کرو. بولے کہ یہ چھوٹا گناہ نہ، ایسا مت سمجھو، ایسا مت سمجھو. جو بھی گناہ ہے بس انسان اسے بچنے کی کوشش کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں ایک اور قوم کا ذکر کرتا ہے، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. یہاں جو ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم، جب قوم نوح نے انکار کیا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. پورے قوم نوح کو اللہ نے معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی میں تھے پورے، بلکہ نوح علیہ السلام کو جو 3 بیٹے تھے، ایک جو مسلمان تھے، چوتھا کافر، کنعان جو پانی میں ڈوب گیا. 3 مسلمان تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے، ایک سام، حام، یافس، یہ 3 مسلمان تھے. سام کی نسل سے جو لوگ گورے ہیں وہ سام کی نسل سے، اب جو گورے اب نظر آتے سعودی عرب میں یہاں یہ سام کی نسل سے، یہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام. حام کی نسل سے جو کالے لوگ ہیں وہ حام کی نسل سے. یافس ان کی نسل سے 2 لوگ ہیں. ایک بعض لوگ ہوتے ہیں کہ لال بھی ہوتے ہیں گورے بھی ہوتے ہیں، لال اور گورے دونوں مل کے ہوتے ہیں، یہ یافس کی نسل سے ہیں. اور یاجوج ماجوج بھی یافس کی نسل سے ہیں، بلکہ سام کی نسل سے گورے لوگ، حام کی نسل سے کالے لوگ، یافس کی نسل سے نا یاجوج ماجوج، اور وہ لوگ جو گورے بھی ہوتے ہیں لال بھی ہوتے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم کو کشتی میں اٹھا لیا. جو آپ لوگوں سے اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو کشتی میں اٹھا، جبکہ ہم نہیں تھے وہاں. جو کشتی میں جو لوگ تھے وہ ہمارے باپ دادا تھے. اصل نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولتے ہیں، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولتے ہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ جو نا پہلا ایپیسوڈ میں یہاں قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. قوم سمود کا، اصل قوم سمود کہاں رہتے تھے؟ مدائن صالح. آپ یوٹیوب میں لکھیں مدائن صالح، وہاں رہتے تھے قوم سمود. قوم عاد کہاں رہتے تھے؟ بلاد شہر. آپ یوٹیوب میں لکھیں شہر، وہیں جو ہے نا قوم عاد رہتے تھے. اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں فرعون کا ذکر کرتے ہیں، معلوم ہے فرعون، پھر اس کے بعد قوم لوط کا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو تم اپنے کانوں میں یاد رکھو، اپنے کانوں میں اچھی طریقے سے یاد رکھو. وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَا، یہ کان سے اچھی طریقے سے اس واقعے کو یاد رکھو. یعنی کہ جو بھی نبی کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کو ہلاک کر دے گا. یہ قوموں کا اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ان قوموں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. جبکہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت ہے، حق ہے، آئے گا. کب آئے گا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ جمعے کے دن آئے گا. الحمدللہ یہاں سورہ حاقہ آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک ہماری مختصر تفسیر ہوئی پہلے ایپیسوڈ میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.